والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اب اس مثال سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کفر کا۔ وہ اصل میں کیا ہے؟ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، چیریٹیز ان کی بہت زیادہ، چیریٹی مہم بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیک کام کر رہے ہیں اور وہ ہمدردیاں کر رہے ہیں، تو ساتھ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی ہے، یعنی ایسی ریت جو چمک رہی ہے، جو چٹیل میدان میں ہو۔ تو جیسے ریت ہوتی ہے نا، دور سے کیا لگتا ہے، انسان دور سے جب آ رہے ہوتا ہے تو ریت کیا لگتی ہے؟ پانی دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ ایسے جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ ریت ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے، سمجھتا تو ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن جب قیامت ہوگی تو اللہ کے نزدیک وہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اصل میں کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ کفر کا تھا، اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پایا جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب دینے والا ہے، حساب کر دینے والا ہے۔ تو اس لیے ایسے اعمال کریں کہ جس میں ہمارا عقیدہ وہ ہو جو اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے۔ ایسے اعمال جنہیں کافر و مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، ایسے اعمال نہ ہوں جو، یعنی ہم ایسے اعمال ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سبق دیا ہے، ایسے اعمال کریں اور عقیدہ بالکل درست کریں جس میں شرک کی گنجائش تک نہ ہو، کسی بابے، کسی فقیر، کسی ایرے غیرے کا نام نہ ہو، صرف خالصتاً کوئی بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بیٹا دیا تو دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہوگا۔ او کظلمات فی بحر، اگلی مثال ایک اور بیان کی ہے، او کظلمات، یا مثل ان اندھیروں کے ہے، یعنی ایک مثال وہ اندھیرے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو اور پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، یعنی اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، یعنی ہر جگہ پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی غالباً نہ دیکھ سکے۔ اب دیکھ لیں کہ آپ ایسی جگہ میں بیٹھے ہوں جہاں پہ کہہ لیں کہ کوئی روشنی کا ہو ہی نہ خیال کہ یہاں پہ روشنی آ جائے گی، لیکن آپ کے پاس کوئی موبائل فون، کوئی لائٹ نہیں ہے، آپ ایک اندھیرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ وہاں آپ ہاتھ نکالیں گے، کوئی بھی چیز باہر نکالیں گے یا آپ کو کوئی دکھائے گا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ تو یہ دو مثالیں جو ہے کفار کی ہیں اور وہ منافقین کی ہیں، جن میں نمائشی نیکیاں کرنے والے بھی شامل ہیں۔ ان سب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قطعی اور کامل جہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں، یعنی وہ جاہل ہیں جو اپنی زندگیاں گزارے جہالت میں، خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں کوئی بھی علوم و فنون کے استاذ الاساتذہ بھی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی استادوں کے استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی ہم بڑے ان کو پی ایچ ڈی مانتے ہوں، لوگ اس کو بڑا یعنی شیخ مانتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی ایسی جگہ پھنسا ہو جہاں مکمل تاریکی ہو، روشنی کی ایک کرن تک نہ پہنچ سکتی ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور آواز سے تیز رفتار طیارے اور چاند تک پہنچنے والی ہوائیں بنا لینے کا نام علم ہے۔
हम यही तसव्वुर करते हैं कि ये दुनियावी चीजें जो बनाने वाले हैं, बड़े बड़े साइंसदान, रोबोट बनाने वाले, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और हमने कोई बताता है कि वो बड़ा रिसर्च कर रहा है, वो पीएचडी कर रहा है और एटम बम बना रहा है, हाइड्रोजन बम बना रहा है, हम क्या समझते हैं, होए बहुत अच्छा होए, हमें हमें वो बड़ा मुतासर करते हैं। लेकिन असल में अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं है, कुछ भी वक़्त नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो क्या है, तारीकी में तारीकी में तारीकी है, यानी वो अंधेरों में है, उन तक रोशनी की एक किरण तक नहीं है। तो उनके नज़दीक मुआशियात और मालियात और फ़नून और फ़लसफ़े में महारत का नाम इल्म है, मगर हकीकी इल्म एक और चीज़ है, और उसको उनको हवा तक नहीं लगी। उस इल्म के एतबार से वो जाहिल हैं। यानी वो इल्म कौन सा है, अल्लाह के नूर का, अल्लाह के दीन का, इस्लाम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, मसलक का जो इल्म है, वो असल में इल्म है। बाकी दुनियावी आप पीएचडी कर लें, डिग्रियां हासिल कर लें, तो वो कुछ भी फायदा देने वाले नहीं है अल्लाह की नजर में। दुनियावी तो हमें बड़ा वो मजबूत इंसान समझते हैं उस बंदे को, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मजबूत नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसकी कोई क्वालिटी, कोई कदर नहीं है। उस शख्स की कदर है कि जो अल्लाह ताला के दीन को सीखने वाला है, सिखाने वाला है। आगे फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीनों में है, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और उसी की तरफ सबको पलटना है। कि अल्लाह की तस्बीह वो करते हैं जो सब आसमानों और जमीनों में है। देखें कि परिंद चरिंद जानवर, जब भी वो, आप देखें कि मक्खियों से जो बीन बीन की आवाज आती है, तो हमें लगती है कि ये आवाज है, हकीकत में वो अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रही होती है। परिंद चरिंद जो आवाजें निकालते हैं, वो अल्लाह की तस्बीहात बयान करती हैं। जो पत्ते हैं दरख्त के, जब हवा चलती है तो वो हवा से आवाज आती है, वो भी अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं। यहाँ देख लें आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं, हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। हर एक अपनी अपनी नमाज का तरीका और तस्बीह का तरीका जानता है, और ये सब कुछ जो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। तो हम इंसान देखेंगे परिंद चरिंद अपने तरीका जानता है कि कैसे मैंने अल्लाह की तस्बीह करनी है, कैसे मैंने अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है। एक इंसान है जिसको पता नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है। नमाज पढ़ने का तरीका हमें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, हमें उसी मुताबिक पढ़नी होगी। और वो हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और दूसरों को सिखाई। क्या औरत और मर्द के नमाज का फर्क है कि नहीं है, क्या हमें अपनी नमाजों में पता है कि नहीं, ये इंशाल्लाह किसी दिन ये बात करेंगे। औरत और मर्द की नमाज पढ़ने का तरीका क्या मुख्तलिफ है या सेम है। तो ऐसी, यानी ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं कि जो हमने सिर्फ सुन चुकी होती हैं अपने बड़ों से, बाओ-अजदाद से, बड़े माँ बाप दादा परदादा से सुन चुके होते हैं या उनको करते देखते हैं। तो हमें लगता है यही दीन है, ये सही कर रहे हैं, असल तो दीन वही है। लेकिन हकीकत में दीन वो है जब हम खुद पढ़ते हैं, सही जो हवाला देकर, जो सुन्नत को किताब सुन्नत का हवाला देकर, जो अहादीस का हवाला या कुरान की आयत का हवाला देकर बताया जाए, असल दीन वो है। हम जो अपने बड़ों को करते कराते सुनते आए हैं, वो सही दीन नहीं है। हो सकता है वो रॉन्ग करते रहे हों, लेकिन हम भी सारी उम्र वो करते करते हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। कोई दूसरा बताए तो हम मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं, सारी उम्र क्या वो गलत पढ़ते रहे हैं। तो असल चीज क्या है, जब हमें कुरान बताता है उस पे अमल करना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं उस पे अमल करना है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाही, और उसी की तरफ सबको पलट कर जाना है। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन,
کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیر ابر نبا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کو ٹکڑوں کو جوڑتا ہے، ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصنوعی بارش جو ہے، ابھی میں ریسنٹلی سن رہی تھی کہ مصنوعی بارش جو امریکہ نے یہ تیار کری چائنا میں بلکہ، تو وہ مصنوعی بادل وہ بناتے ہیں، بادلوں کو کٹھا ملاتے ہیں، کچھ گیسیں ہیں وہ بھرتے ہیں اس میں، اور وہ بارش جہاں چاہتے ہیں وہ بارش اس سے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ سارا کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن سے۔ ہم مسلمان ہیں، عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو صرف پڑھتے ہیں کہ رٹا لگا کے، ایک آنکھیں بند کر کے، یا ترجمے کی طرف تو آتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اتنا پیارا میسج جس میں ہر طرف ہر چیز کی گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو صرف ایک ثواب کی حد تک، ایک عمل کی طرح حد تک ہم نہیں لیتے، اس کو عمل نہیں کرتے۔ تو غیر مسلم جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں عمل کے لیے، اس کو پڑھتے ہیں عمل کے لیے کہ ہم اس میں کیا چیز نکالیں، کیا سرچ کریں۔ ہمیں تو اس ٹائم ہی نہیں ہے ہمیں مسلمانوں کے لیے اس چیز میں۔ اور آج دیکھیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ سب سے پیچھے رہ گئی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں صرف رٹے کے لیے، ثواب کے لیے، بخشوانے کے لیے۔ کوئی فوت ہو گیا تو جی اتنے قرآن دے دیجئے گا تو میرا فلاں فوت ہو گیا، اس کو بخشوانے ہیں، اتنے سپارے پڑھ دیجئے گا، فلاں سورت پڑھ دیجئے گا، فلاں جو ہے وہ تسبیحات کر دیجئے گا، گٹلیوں پہ پڑھ دیں، یہ اتنے ہماری یا سینے ہو گئے، یا اتنے سپارے ہو گئے، ان کاموں کے لیے بس قرآن ہے۔ کوئی مر گیا اس کو بخشوانے کے لیے، یا جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو سر کے اوپر سے قرآن کو اس کو رخصت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ رسومات کے لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں، یہ تو عمل کے لیے آیا تھا۔ آج کل عمل ہم نے چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ بار بار اللہ دیکھیں کہہ رہے ہیں آنکھوں والوں کے لیے۔ اس میں سبق ہے کس کے لیے؟ جن کی آنکھیں ہیں، یعنی دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر دیکھ کے بھی انسان کو کہتے ہیں کہ سمجھ نہ آئے نا، تو پھر ویسے کیسے آئے گی؟ واللہ خلق کل دابت من ماء، اور اللہ تعالی وہ ذات ہے، اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں واقعی اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا نا سب کو۔ لیکن کوئی ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اب دیکھیں کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسے جانور ہیں، کوئی جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کوئی دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور کوئی چار ٹانگوں والے جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینا۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا کام کیا تھا؟ قرآن کو نازل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو بتانا، لوگوں کو بتا دینا۔ آگے انسان اس کو پڑھ کے عمل کرتے ہیں نہیں۔ اگر انسان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے، رو رو کے مانگنی چاہیے۔
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے یہ تو اتنا مشکل کام ہے پردہ کرنا، میرے لیے تو ناممکن ہے، میرا تو سانس گھٹتا ہے، گرمی میں جاتی ہوں میرے تو سانس اکھڑ جاتی ہے، میں نے تو اپنے کولیگز کے سامنے کیسے پردہ کروں گی، وہ کیا مجھے سمجھیں گے کہ یہ کل تو کھلے منہ آئی تھی آج یہ پردہ کر کے آئی ہے۔ اسی طرح باقی دنیا کے 100 کام لے لیں، قرآن کی طرف آ جائیں عمل کرنے پہ، تو کو ایک ایک آیت پہ کیا ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مشکل ہے، میرے تو سسرال والے ایسے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہیں، میری تو فیملی براڈ مائنڈڈ، میں کیسے کر سکتی؟ تو کچھ چیزوں کو مان لینا، کچھ چیزوں پہ نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، منہ موڑ لینا، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ ہم سمجھے کہ ہم مومن ہیں، کچھ قرآن کا کچھ حصہ مان لینا مومن ہے اور کچھ نہ ماننا کیا پھر بھی مومن ہے؟ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ہاں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے پاس ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، اور البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں، یعنی جب ان کے حق میں کوئی موافقت کی بات ہو، کوئی ان کے حق کی بات ہو، کوئی اس کی سائڈ کی بات ہو، تو پھر بڑے اطاعت کشار ہو کے آتے ہیں، ہاں یہ تو میں اس بات پہ تو میں عمل کروں گا کیونکہ یہ میری حمایت میں ہے، میرے حق میں ہے، ہاں فلاں چیز جو ہے نا فلاں آیت وہ میرے حق میں نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ تو افی قلوبہم مرض، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ اب دیکھیں ہم اگر کلاس میں ہیں تو ہمارا ظاہری جو ہم اور کچھ ہوں گے، جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، پارٹیز میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہمارا حلیہ ہوتا ہے، ہمارا حلیہ بھی اور ہوتا ہے، ہماری باتیں بھی اور ہوتی ہیں، ہماری ڈسکشن بھی اور ہوتی ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ کیا منافقت نہیں ہوتی؟ گھروں میں کچھ اور، باہر کچھ اور، اپنوں ساتھ سلوک کچھ اور، باہر لوگوں کے ساتھ سلوک کچھ اور، اپنے ساتھ لین دین والوں کے ساتھ کچھ اور طرح سے، باہر والوں کے ساتھ لین دین کا طریقہ ہمارا کچھ اور، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، اصل میں یہ خود ظالم ہے، اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ انما كان قول المؤمنین، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کون لوگ کامیاب ہیں؟ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کر کھڑے ہوں، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ فیصلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو فیصلے کروانے آتے تھے تو کچھ ان کو منظور نہ ہوتے تو پھر وہ ان پہ طرح طرح کی باتیں کرتے، تو قسمیں کھا کھا کر، تو اس پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، ہم فلاں جنگ پہ جائیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے حال کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تولوا فانما علیہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ قل کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اب صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر تم اطاعت نہیں کرتے، کچھ چیزیں لیتے ہو، کچھ پر اطاعت کرتے ہو، کچھ پر انکار کرتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کیا تھا؟ اس کا ذمہ صرف پہنچا دینا، لوگوں کو بتا دینا، لیکن آگے اطاعت کرنا تو تمہارا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام یا رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں فورس کر کے کہے کہ نہیں اس بات پہ ضرور عمل کرو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا۔ پہلی امت مسلمہ دیکھ لیں کہ وہ کتنی پاورفل تھی، دنیا جو ہے وہ ڈرتی تھی۔ دیکھ لیں کہ خلافت عثمانیہ کتنی پھیلی ہوئی تھی، کتنے لوگ، کتنے، یعنی دنیا جو ہے وہ ان سے ڈرتی تھی، اور کام مسئلہ کیا تھا کہ وہ عمل کرتے تھے، اور اللہ نے بھی وعدہ کر رکھا کہ جو عمل کرے گا اس کو زمین پہ اللہ خلیفہ بنا دے گا، اس کو حکمران بنائے گا۔ لیکن آج ہم حکمران ہمارے ڈر رہے ہیں، ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، ہم انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، تو آج ہم لوگ کیا ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں بھی، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تم 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تمہارے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو یہاں پر احکام شریعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کن اوقات میں آپ نے بچوں کو تربیت دینی ہے، کہ کن اوقات میں وہ آپ کے پاس اجازت لے کر آئیں۔ تو یہاں پہ 3 اوقات میں اجازت لے کر کہا گیا ہے، صبح کی نماز سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے۔ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب انسان سویا ہوتا ہے، کس حالت میں ہے، کپڑے کہاں ہیں، اس لیے بچوں کو اجازت لینی چاہیے، اور یہ ادب ہم نے دینے ہیں، پیرنٹس نے بتانا ہے بچوں کو۔ دوسرا ہے دوپہر کو، جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، تھکے ہوئے لیٹے ہوتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جب انسان سوتا ہے اس وقت۔ تو یہ 3 اوقات ہیں، بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ ان اوقات میں چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے تو اجازت لے کر بچے آئیں، آپ سکھائیں۔ تو انشاءاللہ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتایا، تربیت دیں اپنے بچوں کو، ہمارے لیے ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، آگے فرمایا جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے، یعنی جب بالغ ہو جائیں،
تو چاہے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے ایک کوئی بالغ ہیں تو ایک دوسرے کے کمرے میں جائیں، بہن بھائی ہیں، سبلنگز ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے کمرے میں بھی جاتے ہوئے اجازت ضرور لیں۔ اسی طرح سے اور آداب بتائے گئے ہیں کہ جو عورتیں جوانی سے گزری پڑی ہوں یعنی بوڑھی ہو گئی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیادار ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا شادی کا کوئی کہہ لیں کہ عنصر نہیں ہے، شادی وہ کرنا نہیں چاہتی، بوڑھی ہو جائیں یعنی کہ واضح طور پہ بھی ان کی آپ فیس دیکھیں گے تو جھریاں سی نظر آتی ہیں، چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسی عورتیں اگر اپنا چادر اتار دیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور آداب، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یعنی ایک ہی فیملی ہے اکٹھے رہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے گھروں سے کھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ ساتھ ہی دوسرا طریقہ کیا بتا دیا، گھر میں داخل ہوں تو سلام کرو، یعنی جوائنٹ فیملی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو سلام کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے، تو یہ سلام جو ہے وہ بڑا بابرکت ہے۔ اگر کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دوسرا کوئی دیتا ہے تو یہ بھی سلامتی اس پہ لوٹاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی اگر آپ کو کوئی رسول آپ کو آواز دیتا ہے یا بلاتا ہے تو یہ نہ سمجھو، اگنور نہ کرو کہ چلے کوئی نہیں میں بعد میں سن لوں گا۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی چپکے سے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وقت کہ تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دھیان سے سنیں، سمعنا واطعنا کریں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو آج کے دور میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو یعنی کوئی دین کی طرف دعوت دیتا ہے، احادیث بتاتا ہے تو اس پر عمل کرنا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم